الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت کی تقسیم میں وراثت نہ ملنے کے اسباب، عورتوں کو جو وراثتی حق ہیں اس میں وراثت نہ ملنے کے جو اسباب ہیں عورت کو، وہ کون کون سے ہیں؟ یہ ہم نے پہلے بات کی۔ دیکھیں، وراثت کی جو تقسیم ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ اگر صحیح تقسیم اگر ہم نہیں نہ کرتے تو صحیح تقسیم نہ کرنے والوں کے لیے جہنم کی ہمیشہ کی وعیدیں ہیں، اور جنت میں اس کی وراثت ماری جائے گی۔ جو دنیا میں کسی بہن بھائی کی وراثت مارے گا، اس کو حق نہیں دے گا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لے گا، تو جنت میں اس کی جو وراثت ہے وہ مار لی جائے گی، یعنی کہ اس کی جنت میں وراثت ختم ہو جائے گی۔ تو کتنی سخت وعید ہے! جہنم کی وعیدیں ہیں جو اپنی بہنوں کی یا بھائیوں کی کوئی حق مار رہے ہیں، وراثت کا نہیں دے رہے، اور اس کی طرف سوچتے نہیں ہیں، نہ ہی یہ علم سیکھتے ہیں تاکہ ان کے دل میں ڈر خوف پیدا ہو، اور یہ کسی کا مجبوری کا مال فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے۔ دیکھیں، ایک بات اور بھی ہے کہ اگر مکان چھوٹا ہو نا تو کہتے ہیں کہ بہنوں کو اس میں کیا دیں، لیکن مکان جتنا بھی چھوٹا ہو، جس طرح بھائی لے رہے ہیں بہنیں بھی لیں گی۔ بھائی تو کبھی نہیں کہتے کہ ہم 4 بھائی ہیں، آدھے مرلے کا مکان ہے، اب 4 بھائی ہیں تو چلو 2 بھائی کہتے ہیں ہم رہنے دیں۔ بھائی تو سارے شریک ہوتے ہیں، چاہے جتنا مرضی چھوٹا مکان ہو۔ بہنوں کے لیے کہہ دیا جاتا ہے جی مکان چھوٹا ہے، تو بھائیوں کے لیے تو نہیں کہا جاتا، بھائی تو لاٹ جگڑ کے لے لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی شریک کریں۔ تو یہ اکثر جملہ سنا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کا مال کسی دوسرے مسلمان پر اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے، مگر دل کے ساتھ، دباؤ پریشر میں نہیں۔ اب اس اصول کو آپ سامنے رکھیں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی انسان، کوئی بہن ہدیہ دے رہی ہے لیکن آپ کو لگے کہ یہ خوش ہو کر نہیں دے رہی، آپ دیکھ رہے ہیں سب ہدیہ دے رہے ہیں تو اس لیے یہ بھی دے رہی ہے، خوش نہیں ہے، یہ اس لیے دے رہی ہے کہ اگر میں نہیں دوں گی تو میں کسی کی نظر میں گر جاؤں گی، مطلب وہ شرم حیا کی وجہ سے دے رہی ہے کہ مجھے وہ شرم و حیا کی، یعنی کہ وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے مجبور ہو کر دے رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھائیوں کے گھر آنا جانا ہوتا ہے، اگر نہ دیا تو پھر وہ عزت نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایسی سوچ ہے، ایسا ہے، سب بہنیں دیکھو دیکھی شرم و شرمی دے رہی ہیں، تو پھر ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہوتا، پھر ہدیہ قبول کرنا حرام ہے آگے والے بندے کو۔ جیسے بھائی ہیں، بہنیں مجبوری میں دے رہی ہیں، پتہ ہے سب شرم و شرمی دے رہی ہیں کہ بھائی اس طرح عزت نہیں کریں گے، تو پھر وہ بھائیوں کے لیے وہ مال لینا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، فتویٰ لینا شروع کر دیتے ہیں، بہنوں نے وراثت ہمیں دے دی ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے معاشرے میں، اپنے خاندان میں بہنیں کس لیے دیتی ہیں، خوشی سے نہیں دیتی۔ حالانکہ بھائی خوشی سے ان کو مال دیں تو وہ لے بھی لیں، یہ بھی بھائی جانتے ہیں، ہم اگر خوشی سے دیں گے بہنوں کو تو بہنیں لے لیں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ چیز نہیں سوچتے، وہ بس فتویٰ لے لیتے ہیں، مجبوری نہیں دیکھتے کسی کی، تو وہ فتویٰ لینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ فتویٰ اگر آپ لے بھی لیں پھر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کی بات سن کر مال ان کے حوالے کر دوں حالانکہ اس کا نہیں بنتا تو میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو دیکھیں، جب نبی علیہ السلام مال دیں تو وہ حلال نہیں ہے، نبی مال دیں تو حلال نہیں ہے، تو مولوی کے مال دینے سے کیسے حلال ہو جائے گا؟ آپ مولوی سے فتویٰ لینا، بہنوں کو نہیں ہمیں حصہ چھوڑ دیا، مجبوری پریشانی نہیں آپ ان کی دیکھتے، مولوی کے سامنے آپ مسئلہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے ہمیں حصہ دے دیا، لیکن آپ یہ نہیں کہتے شرم و شرمی دیا، مجبوری میں دیا، ہم اس کو خوشی میں دیتے تھے وہ لے لیتی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ظاہر نہیں کرتے کہ وہ معاشرے کے بندھن، پریشر، جکڑی ہوتی ہے معاشرے کے، مجبور ہوتی ہیں رسم و رواج کی وجہ سے وہ دیتی ہیں، یہ کوئی ظاہر نہیں کرے گا، پتہ نظر سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہیلا تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہیلے کی شکل، جیسے بنی اسرائیل نے وہ مچھلیاں پکڑنے والا ہیلا اختیار کیا نا، یہ بھی ہیلے کا اختیار کرتے ہیں، اصل کسی کی جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے۔ تو اس لیے مولوی سے فتویٰ لے لیتے ہیں، جی بہنوں نے ہمیں دے دیا، خوشی سے دی، خوشی کا لقب ان پہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ ان کو کبھی خوشی نہیں ہوئی بھائیوں کو، یہ ساری خوشی بہنوں کے اوپر لاد دیتے ہیں، تو خوشی کا لقب لگا دیتے ہیں، اصل ان کی زبان دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں، ان کی دل کی حالت نہیں دیکھتے، ان کی مجبوریاں نہیں دیکھتے، تو یہ فتویٰ لے لیتے ہیں۔ تو جب مولوی نے کہہ دیا آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے لیے جائز ہے، تو جب آپ اصل مسئلہ نہیں بتائیں گے تو آپ پہ مال حلال نہیں ہوگا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کسی کو اگر مال دے دوں اس کی بات سن کے، حالانکہ اس کا بنتا نہیں ہے شرعی طور پہ،
تو وہ میں جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام مال دیں کسی کی بات سن کے، حالانکہ اس کا بنتا نہ ہو، تو وہ نبی علیہ السلام کہیں جی میں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، تو نبی کے مال دینے سے وہ مال اس پہ حلال نہیں ہے، تو مولوی کے فتویٰ لینے سے اصل بات آپ نہیں بتائیں، اپنے حساب سے بات سوال کر کے فتویٰ لے لیں، تو وہ مال آپ پہ کس طرح حلال ہو سکتا ہے بہنوں کا؟ اس لیے خوشی خوشی ان کے حوالے ان کا مال کریں، ان کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، ان کے بھی بچے ہیں۔ آپ اپنی دنیا کے لیے، اپنی بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں کسی کا مال کھا کے؟ ہر کوئی جانتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بہن دلی خوشی سے دے، ہو سکتا ہے کوئی 100 میں 1-2% ہو سکتا ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے، کوئی دے بھی سکتا ہے خوشی سے، اس کا انکار نہیں ہے، بہن بھی دے سکتی خوشی سے، لیکن خوشی جس کو خوشی کہا جائے، یہ نہیں کہ خوشی بنا لی جائے، زبردستی بنا لی جائے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے دل سے خوش ہو کر، ناراض ہو کے نہیں اپنی بہن کے مال دیں گے، زبردستی دیں گے، وہ لے لے گی، تو پھر آپ اس کا ہدیہ قبول نہ کریں۔ آپ معاشرے کو بھی تو دیکھیں نا۔ تو اس لیے ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں، وگرنہ آپ جہنم کا ٹکڑا ہی لے رہے ہیں۔ اگر کسی کو، اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کوئی دباؤ میں، پریشر میں، مجبوری میں، دیکھو دیکھی دے رہا ہے، شرم و شرمی دے رہا ہے، تو رسمن دے رہا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ وہ ہدیہ قبول نہ کریں، کیونکہ وہ جہنم کا ٹکڑا ہی آپ لے رہے ہیں، ہدیہ نہیں لے رہے، تحفہ نہیں لے رہے۔ اس لیے صحیح مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تقسیم کرنے سے پہلے یعنی کہ تقسیم کے وقت آپ ان کے حوالے کر دیں مال، اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کو دے دے گی، بعد میں ضرورت ہوگی تو رکھ لیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، ہیلے نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو، نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت پہ عمل کرنے کی صحیح معنوں پہ توفیق دے۔ السلام علیکم۔